آج ہم موجود ہیں اٹارہ داری کے ایک قریبی بستی یا قدیم شہر واسو استانہ میں ہمارے درمیان ایک بزرگ کی مزار ہے۔ اس بزرگ کا نام واصل حق ہے۔ ایک گم شدہ دربار کی ہمیں تلاش تھی، ایک ایسے شخص کی تلاش تھی کہ جس کے نام سے واسو استانہ معروف ہوا۔ وہ شخص کون ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ اور کتنی مدت ہو گئی اس کے دربار کو؟ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ساری حقیقت بتائیں گے۔ جی، تو واصل حق ان کا اصل نام ہے۔ 970 کے قریب کا یہ واقعہ ہے کہ واصل حق کے والد کا نام تھا نائک۔ نائک صاحب کے ہاں دو بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی اور جو دوسرا بیٹا تھا ان کو مذہبی اعتبار سے اتنا خاص لگاؤ مذہب سے نہیں تھا، لیکن واصل حق کو بچپن سے ہی مذہب کے ساتھ کافی لگاؤ تھا، اور بچپن سے ہی اپنی دنیا کی تمام تر خواہشات کو ترک کر کے تنہائی میں یا صحرا میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کا ذوق تھا۔ صبح ہوتی نماز ادا کرنے کے فوری بعد اپنے عبادت کے لیے جو انہوں نے خاص کمرہ بنایا ہوا تھا وہاں بیٹھے رہتے، اکثر اوقات عبادت کیا کرتے۔ ایک روز واصل حق صاحب نے صحرا کی طرف جب سفر کیا تو وہاں تنہا تھے، اور ایک شخص نمودار ہوا اور اس شخص نے آپ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، جس سے آپ کے سینے پہ نور جو ہے وہ روشن ہوا۔ آپ کا یہ واقعہ جب بھی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا، آپ فوری اپنے مرشد کے پاس گئے، اور ان کا جو مرشد تھا وہ یہاں سے کافی دور کوٹ کروڑ والی سائڈ پہ اس کا وہ مقیم تھا۔ آپ یہاں سے سیدھا اپنے مرشد کے پاس گئے، مرشد کو جا کے اپنا سارا قصہ، ساری کہانی سنائی۔ آپ کے مرشد نے آپ سے کہا کہ وہ جو شخص آپ کے پاس آیا اور جس بزرگ نے آپ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، دراصل وہ حضرت خضر تھے، اور انہوں نے پہلے ہی مجھے آپ کے بارے میں اطلاع دے رکھی تھی۔ تو واصل حق صاحب نے عرصہ دراز سے اپنے استاد مرشد کے پاس رہے، وہاں پہ ریاضت کرتے، عبادات کرتے، اور استاد کا جو حکم ہوتا، جو استاد محترم ان کو ان کے پیر و مرشد کہتے، تو واصل حق صاحب وہی کام کرتے۔ اور جب آپ مکمل طور پر اپنے استاد مرشد سے فیض یاب ہو چکے تھے تو استاد مرشد نے جاتے سمے آپ کو اجازت دی اور ایک ڈاچی آپ کو دی، اور کہا کہ آپ اس ڈاچی پہ سفر کریں، اور یہ بھی کہا کہ یہ ڈاچی جہاں بھی بیٹھ جائے آپ نے اسی مقام پر اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ لگا لینا ہے۔ صحرا سے ہوتا ہوا وہاں سے سفر کرتے ہوئے راستے میں تھکاوٹ ہوئی تو وہاں کچھ دیر کے لیے لمحے کے لیے رک جاتے۔ لوگ خدا کی طرف سے آپ کو ایک بزرگ سمجھتے، ضعیف بزرگ تھے، خدا نے آپ کو اتنا نور عطا کیا تھا کہ آپ کو دیکھنے کے فوری بعد لوگ کی آپ کی خدمت کرتے، آپ کو کھانے پینے کی اشیاء دیتی، لیکن آپ نے اپنا جو سفر تھا وہ مسلسل طور پہ جاری رکھا۔ جب آپ صحرا سے ہوتے ہوئے، کوڑ کروڑ سے ہوتے ہوئے، لیے کے مقام سے ہوتے ہوئے آپ اس مقام پر پہنچے جو واسو استانہ کے نام سے معروف ہے۔ اس سے پہلے یہ غیر آباد علاقہ تھا، نہ تو اس علاقے کوئی نام تھا، نہ اس علاقے کی کوئی تاریخ تھی، اور بہت ہی چند لوگ یہاں پہ آباد تھے، ان میں سے کچھ سکھ بھی تھے اور ہندو بھی لوگ یہاں پہ آباد تھے۔ آپ کی ڈاچی اس مقام پہ آ کے رک گئی، اور آپ نے پہلے تو یہ سمجھا کہ ڈاچی چند لمحے کے لیے رکی، سانس لینے لگی، لیکن مسلسل بیٹھنے کے بعد جو ڈاچی ہے وہ وہیں بیٹھی رہی۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب میرا سفر ختم ہوا ہے، اب یہ میرا ٹھکانہ ہے اور یہی میرا مقام ہے۔ تو واصل حق صاحب نے اسی مقام پر اسٹے کیا، یہاں بیٹھ کر انہوں نے اپنا باقاعدہ طور پر ایک حجرہ بنایا، وہاں لوگوں کو جمع کرتے، ان کو دین کی تعلیم دیتے، اور بعد مریدین آپ کے ساتھ شامل ہو گئے جو آپ کے حکم کے مطابق ریاضت کرتے۔ عرصہ دراز چلتا رہا، آپ نے اس علاقے کا نام اپنے نام سے منسوب کیا۔ ان کا نام حقیقی جو تھا وہ واصل حق تھا، اور انہی کی ہی بدولت اس علاقے کا نام واصل حق ہو گیا۔ اور یہ جو واصل حق نام رکھا گیا تھا، یہاں کے لوگوں نے ان سے فرمائش کی کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اس علاقے کا نام منسوب کریں، تو 1010 کے اندر اس علاقے کا نام بھی یہی پڑ گیا۔ اور اس علاقے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ علاقہ تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں، تاریخ جنگ کو پڑھیں، یا میں ایک دن
اب جو مین ہماری پنجاب کی تاریخ ہے اس تاریخ کا بھی مطالعہ کر رہا تھا، تو اس کے اندر بھی واسط الحق کا ذکر ہے۔ تو واسط آستانہ وہ قدیم شہر ہے جو جنگ کے بعد یہ آباد ہوا، اور جنگ جیسے جنگ ہمارے پاس بہت قدیم ہے۔ جو ابن بطوطہ کا ذکر کیا کرتے ہیں وہ آپ کو میں یہ بھی بتلاتا چلوں کہ ابن بطوطہ بھی اسی مقام سے گزرے تھے۔ آج بھی ظاہری بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی جنگ سے گزرے ہیں، انہوں نے دریائے جہلم اور چناب کا رخ کیا تھا۔ جہلم کے مقام سے جب ابن بطوطہ گزرے تو اسی دوران واسط الحق صاحب یہاں پہ مقیم تھے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ واسط الحق نے اس علاقے کے اندر جو اپنی ریاستوں کے دوران یا مریدین کے اندر جو ایک نیا پہلو دریافت کیا، مذہبی حوالے سے لوگوں کی شعور عطا کیا، آج تک اس علاقے کے اندر لوگوں کے اندر مذہبی اعتبار سے وہی شعور پایا جاتا ہے، اور آج بھی اس علاقے کے اندر لوگ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے سب سے آگے ہیں۔ تو واسط الحق کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ واسو کو واسو کیوں کہا جاتا ہے، یہ کس کے نام سے منسوب ہوا، کتنی مدت ہوئی واسو کو آباد ہوئے۔ تو اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ان کی ساتھ ہی، اب مزے کی بات یہ بھی ہے کچھ لوگ واسو اور استانہ کو بھائی کہتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ واسو اور استانہ بھائی نہیں تھے، واسط الحق کے نام کے ساتھ واسو آباد ہوا اور استانہ اور ہے، ان کے درمیان کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں ان کے ساتھ درمیان کوئی تعلق ہے تو وہ بات بھی بے بنیاد ہے، چونکہ واسو صرف واسط الحق کے نام سے معروف ہے، اور واسط الحق صرف 3 بہن بھائی تھے۔ ایک اس کے ساتھ اور بھائی تھا، اس کا نام سادن تھا، رادن اس کی بہن کا نام تھا، اور ان کا نام جو تھا وہ واصل تھا۔ یہ 3 تھے، ان کے علاوہ کوئی ان کا بھائی یعنی کہ بہن نہیں ہے۔ استانہ جو ہے وہ الگ اور بزرگ پیر ہیں، وہ ان کے بعد آتے ہیں، انہی کے خاص مریدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور آگے ہم آپ کو انشاءاللہ استانے کے بارے میں بتائیں گے کہ استانہ بزرگ کون ہے، وہ کہاں سے آئے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ بہت شکریہ۔